ایران ورسس اسرائیل کے درمیان اسرائیل کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر امریکہ نے ان کے بیچ میں آخر مداخلت کیوں کی؟ کیا یہ اسرائیل کا پریشر تھا یا کچھ اور؟ 21 جون 2025 کی رات عوام نے ایک شوق سنا۔ وہ کیا؟ امریکہ نے 21 جون کی رات ایران پر اس کے نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کیا۔ کون سے 3 نیوکلیر سائٹس تھے؟ فوردو، نیٹنز اینڈ اصفہان۔ یہ تینوں ایران کے نیوکلیر سائٹس ہیں۔ آخر امریکہ نے کس کے پریشر پہ آ کے ان تینوں نیوکلیر سائٹس پر حملہ کیا؟ کیا امریکہ کو اس بات کا ڈر تھا یا اسرائیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اس دنیا سے مٹ جائیں گے؟ جب امریکہ نے حملہ کیا تو فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس ریلیز کیا اور اس نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بات کہا، اٹ واز اے اسپیکٹولر سکسیس۔ ایران کو یہ سبق سکھانا ضروری تھا۔ آخر پورے ممالک کے لوگ اس بات ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کے غصے اور ایران کے جواب پہ ایران نے کہہ دیا تھا اگر آپ نے ہمارے نیوکلیر سائٹس پر حملہ کیا تو ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پورے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ امریکہ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کیوں۔ رات کے اندھیرے میں امریکہ نے B-2 اسپرٹ بامبرز جو صرف امریکہ کے پاس ہے، جو اس کی مالیت $2.2 بلین ہے، اور فرسٹ ٹائم امریکہ نے اس طیارے کو ایران کے خلاف استعمال کیا اور ایران کے فوردو، سب سے پہلے ایران کے فوردو نیوکلیر سائٹس پہ امریکہ نے اس طیارے سے حملہ کیا۔ وہاں گرایا ہوا 30,000 میسو آرڈیننس پینیٹریٹر بام جو کہ انڈر گراؤنڈ بنکرز کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوردو فیسلٹی ایران کی سب سے سیفسٹ نیوکلیر سائٹ کہلاتی تھی کیونکہ وہ زمین کے اتنے نیچے تھی کہ اتنی سیکیور تھی کہ دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ امریکہ نے اس پر حملہ کیسے کیا؟ آخر امریکہ نے اس پر حملہ کیا اور دین نیتنز اصفہان پہ 2 میزائلز اس میں امریکہ نے ڈال دی۔ اب اس میں امریکہ کا کیا کہنا ہے؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا کیونکہ یہ پورے ممالک کے لیے ایک خطرے کا سبب ہے۔ آخر امریکہ اور ایران کے بیچ میں اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ایران ایک خود مختار ملک ہے۔ ایران کسی ملک کی نہیں سنتا، وہ صرف اپنا کھاتا ہے، اپنی ہر چیز اس کی اپنی ہے، اور اس وجہ سے ایران کسی امریکہ کی بات، سپر پاور کی بات بھی نہیں سنتا۔ یہاں پہ اگر میں وہ بتاؤں کہ اسرائیل کا اس میں کیا کردار تھا؟ ایران نے جس طریقے سے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ تھی وہ جاری تھی اور وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے جس میں ایران کا سب سے زیادہ بڑا بھائی ہے اور ایران نے اسرائیل کے تل ابیب شہر اور دیگر شہروں میں تباہی مچا کے رکھی ہے۔ آخر اسرائیل بھی ایک نیوکلیر پاور ہے تو اسرائیل نے یہ کیوں قدم نہیں اٹھایا؟ کیونکہ اسرائیل اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اسرائیل کی عوام اس کے ساتھ خود نہیں تھی۔ تو آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں اسرائیل نے خود اٹیک کیوں نہیں کیا؟ وہ اس نے امریکہ کو کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ملک ہے۔ اگر امریکہ کوئی اقدام اٹھائے گی تو اس کے خلاف کوئی بہت کم ممالک اس کے خلاف بولیں گے، جیسے کہ رشیا، چائنا اور دیگر قطر اور دیگر ممالک نے، ترکی اور دیگر پاکستان نے بھی کہا اور دیگر ممالک نے بھی کہا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا ایران کو، تو ایران نے اس کی بات نہیں سنی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 دن بھی نہیں رہا گیا۔ اس نے ایران کے نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کر دیا اسرائیل کے پریشر پر۔ آخر امریکہ کی عوام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پہ بھی مظاہرے، وہاں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔
امریکہ کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اپنے ملک کو دیکھے نہ کہ اسرائیل کو دیکھے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اسرائیل کی مدد کرنے سے امریکہ کی معاشی حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور دو ملک کے بیچ میں اور ابھی جنگ ہو رہی، رشیا اور یوکرین کو جتنے بھی سامان ہیں وہ امریکہ پرووائڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے رشیا بھی امریکہ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ تو کر دیا، مگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خان خمینی کا بیان سامنے آیا، انہوں نے یہ بات کہا کہ ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جس طریقے سے امریکہ نے ہمارے نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کیا، اس کا ڈبل ہم امریکہ کو جواب دیں گے۔ آخر امریکہ نے یہ وار کر دیا، اس کے فوراً امریکہ کے حملے کے فوراً بعد جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نے نیوکلیئر سائٹس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ان کی تھوڑے بہت پلانٹس تباہ ہوئے، مگر ایران کے جو یورینیم تھے انہوں نے وہاں اکارڈنگ ٹو اگر بات کریں سیٹلائٹ کے تھرو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹرکس وہاں سے پہلے ہی ہٹا دیے گئے تھے، وہاں سے ریموو کر دیے گئے تھے وہ سارے سامان جو کہ وہاں پر تھے۔ آخر یہ اکارڈنگ ٹو امریکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کے تمام نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا، مگر ایران کے اکارڈنگ وزیر خارجہ کے اکارڈنگ ایران کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے صرف تھوڑے سے نیوکلیئر سائٹس تباہ ہوئے، باقی وہ ریبلڈ ہو سکتے ہیں۔ تو امریکہ اسرائیل کے اتنے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ کون سے ملک ہیں؟ چائنا ہے، رشیا ہے، ترکی ہے اور دیگر پاکستان ہے اور دیگر ممالک ان کے ساتھ۔ تو ایران ایک ایسا باقیات اور باصلاحیت ملک ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ اس نے کہہ دیا ہے امریکہ کو ہمارا جواب اس سے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں ایران کا جواب کیا آتا ہے امریکہ کے اوپر اور آگے کیا ہوگا۔